بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی اقسام کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث کی ترتیب اور مسائل کے بارے میں جو ذکر کردہ حدیث ہیں اس لحاظ سے حدیث کی مختلف قسم کی کتابیں ہیں جن کا ہم نام سنتے رہے ہیں، آج ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہے الجامع۔ جامع میں فقہی مسائل کے علاوہ تفسیر، مناقب، فتن، فتاوی جو جسے کہتے ہیں، اور سیرت کے متعلق احادیث جو ہیں وہ درج ہوتی ہیں، جیسے امام بخاری کی الجامع الصحیح اور امام مسلم کی الجامع الصحیح المسلم۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے جی سنن۔ سنن حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صرف فقہی مسائل مثلا طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، حدود اور تعزیرات کے مسائل کے متعلق احادیث جو ہیں وہ درج ہوتی ہیں، جیسے سنن نبی داؤد اور سنن نسائی۔ مسند وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایت کردہ احادیث حروف تہجی کے لحاظ سے، روایات کی کثرت و قلت کے لحاظ سے درج ہوتی ہیں، جیسے مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو داؤد طیالسی وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کردہ حدیثیں آپ کو ان کے حروف تہجی کے لحاظ سے کہ ان کی تعداد اگر زیادہ ہے سب سے اوپر ان کی ہوگی، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے جو اور کسی شخص کی جو راوی ہیں ان کی جو اس سے کم حدیثیں روایت کرتے ہیں روایت ہیں ان کا نام درج ہوگا۔ انہوں نے نام کے اعتبار سے جو ہے الگ الگ جو کتابیں حدیث کی تالیف کی ہیں ان کو مسند کہا جاتا ہے۔ موجم اس حدیث کی کتاب میں مصنف اپنے ہر استاد سے روایت کردہ حدیثیں ان کے نام کی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، یعنی کہ اگر بالفرض ایک امام بخاری ہیں، ان کے جو شاگرد ان کے جو استاد تھے انہوں نے جو اپنے استاد سے جو حدیث کی روایات حاصل کی ہیں وہ ان کو اس نام جسے کہتے ہیں نا الفابیٹکلی، اس کو ترتیب کے ساتھ ناموں کے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کو موجم کہتے ہیں، جیسے موجم طبرانی وغیرہ۔ مستدرک اس کتاب میں مصنف کسی دوسرے محدث کی شرائط پورے کرنے والی حدیثیں جو ہے وہ درج کرتا ہے، جیسے مستدرک حاکم۔ اس میں مصنف نے بخاری اور مسلم کی شرائط پر پورے کرنے والی حدیثوں کا اندراج کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 مفرد جس میں صرف ایک شخص کی روایت کردہ حدیث کا ذکر ہوتا ہے، جیسے مفرد ابی بکر۔ جز جس میں صرف ایک مسئلے کے متعلق حدیثیں جمع ہوتی ہیں، جیسے امام بخاری کی جز القرات۔ نمبر 8 مستخرج جس میں کسی دوسری کتاب کی حدیث کو اس سے جداگانہ اور زائد اسناد کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے، جیسے مستخرج ابو عوانہ۔ اس کتاب میں امام مسلم کی حدیث کو دوسری سندوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، روایت کیا گیا ہے۔ تخریج حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی دوسری کتاب میں دی گئی حدیث کو مختلف سندوں اور حوالوں کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ کسی دوسری کتاب میں دی گئی حدیث کو مختلف سندوں اور حوالوں کے ساتھ جمع کرنا، جیسے تخریج ذیلی۔ اس میں امام ذیلی نے کتاب و ہدایہ میں دی گئی حدیث کو سند اور حوالے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آخر میں سب سے آخر میں آ جاتا ہے اربعین۔ اربعین جو ہے وہ 40 احادیث کو کہتے ہیں۔ محدثین نے اس سلسلے میں جو اصطلاح نکالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دینی احکام سے تعلق رکھنے والی 40 حدیثیں میری امت میں محفوظ کر دیں تو وہ شخص قیامت کے دن علماء اور فقہاء میں شمار کیا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں دینی احکام سے متعلق 40 حدیثیں اگر جو ہیں وہ جو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہیں، اگر وہ آگے پہنچا دی جائیں تو اس سلسلے میں اس شخص کو جو آگے یہ کام کرے گا حدیثوں کو محفوظ کرنے کا، اس کو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی احکام کی تعلیم بھی مل جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک تھی اربعین کے سلسلے میں، جس کو مختلف علماء نے جو ہے وہ لکھا۔ دوسری ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شخص کے حق میں شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا اور وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص اربعین 40 حدیثیں جو ہے وہ لکھے گا۔ 40 حدیثوں سے مراد یہ نہیں کہ اس میں
40 یہ 40 حدیثیں ہی ہوتی ہیں، 40 کا فگر آتا ہے، جیسے آپ کی جو سلیبس میں اربعین نووی ہے وہ شامل ہے، اس میں 46 جو ہے حدیثیں ہیں، 46 یعنی 40 کا جو فگر، 40 کا جو ہندسہ آتا ہوگا اس کو کہتے ہیں اربعین۔ اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے بہت سے محدثین اور علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے۔ سب سے پہلے یہ شرف عبداللہ بن مبارک کو حاصل ہوا، اور اس کے بعد دارقطنی اور حاکم، ابو نعیم، بہقی، امام حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو ہیں وہ اس قسم کے مجموعے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ آپ کے کورس میں اربعین نووی جو ہے ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ آگے، اس کا ہم جو ہے وہ مختصر تذکرہ بھی کریں گے، اور وہ 46 احادیث کا ترجمہ و تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے بھی آپ کو کرایا جائے گا۔